مختصر بات میں نے مثالوں سے یہ بات بتائی، قرآن پاک کی آیت سے یہ بات بتائی کہ یہ جو مغالطہ ہے کہ ہم دین کی بات کہتے رہیں، خود بخود وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا اور خود بخود اس کے گناہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ صرف اتنا کہتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بس کہ کرتے رہو خود ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ساتھ کہا کہ نہیں یہ کام بھی کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ برائی سے روکنا ہے، کسی کو اچھا لگے برا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو سب سے آخری ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے دل میں برا جانے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کس درجے میں؟ تو اس لیے بھائی جہاں روک ٹوک نہیں ہوگی وہاں مجمع ہوگا، جہاں روک ٹوک ہوگی آپ اچھی بات کہیں گے، بری بات سے منع کریں گے کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، تو وہاں جلدی سے کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور ہم یہ سمجھ کر کہ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے صحیح طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہمارے قریب تھوڑے آئے یا زیادہ آئے، بس یہ سوال ہوگا کہ ہم نے صحیح طریقے سے دین پیش کیا یا نہیں کیا، بس دین صحیح طریقے۔ اور پھر اگر کسی کو گناہ سے بھی روکنا ہے تو میں نے یہ کب کہا ڈنڈا ماریں، نہیں، اچھے طریقے سے اس کو گناہ سے روکیں، پیار سے روکیں، محبت سے روکیں۔ ہاں یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آیا اللہ کے نبی نے اس حدیث میں 3 اقسام بیان کی ہیں، ایک قسم حکومت کی، ایک قسم علماء کی، ایک قسم عوام الناس کی۔ ہاتھ سے روکنا یہ حکومت کا کام، زبان سے روکنا علماء کا کام، دل سے برا جاننا اہل ایمان کا کام۔ ایک بات تو علماء نے اس کے حوالے سے یہ کہی، اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں کسی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہاں ہاتھ سے روکے۔ مثلا اپنی اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اپنے شاگرد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ جہاں زبان سے روکنے کی طاقت ہے وہاں زبان سے روکے، زبان سے کہے، کوئی منہ میں تو نہیں ڈال لے گا۔ اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو یہ آخری درجہ ہے دل میں برا جانے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت بہت فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں۔ یاد رکھیں ایک ہی بچاؤ کا ذریعہ ہے، علماء سے، مساجد سے، دینی مدارس سے جڑے رہیں۔ اگر یہاں سے آپ جڑے رہیں گے، دیکھو پانی کا بہاؤ تیز ہو تو کنارہ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو تو بچ جائیں گے، اور اگر کنارہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر موجوں کے رحم و کرم پر ہیں وہ آپ کو کہاں پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء سے، دینی لوگوں سے اور مدارس سے، مساجد سے مضبوطی سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہماری مدد فرماتے رہیں گے، اور نئے نئے شکارے اور نئے نئے جالوں کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ جتنے بھی جال ہیں یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں،
ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔